نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے۔ اس سے قبل اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے، ایمان لانے، اطاعت کرنے، پیروی کرنے اس کا حکم دیا، پھر عذاب کا ذکر کیا، یہ فرمایا کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری بات اور ہمارے نبیوں کی، پیغمبروں کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور تم سے بھی پوچھیں گے، اور تمہیں اپنے علم سے بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا بدیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا وہ نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اب اللہ کریم اپنی نعمت کا ذکر کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ بے شک ہم نے تم کو زمین پر تمکن عطا فرمایا، یعنی کہ مکین بنایا، تم کو اس زمین پر ٹھہرنے کے لیے تمہیں اس قابل کیا کہ تم اس زمین پر ٹھہر سکو۔ اور پھر ہم نے تمہارے لیے فقط یہ نہیں کہ تم کو زمین پر ٹھہرنے کے لیے رکھا یا ٹھہرایا، یہاں پر زندگی بسر کرنے کے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے پیدا کی، اسباب معیشت پیدا کی۔ معایش کا معنی ہے معیشت کی جمع کو کہتے ہیں، اور معیشت کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں اس کو معیشت کہتے ہیں۔ کاروبار جو آپ کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو آپ اسباب ہیں اس کو معیشت کہتے ہیں۔ تو معیشت جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معیشت کو پیدا فرمایا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ رب کریم نے یہ سارا بندوبست جو ہے وہ خود کیا۔ زمین کو پیدا کیا، زمین میں سے فصل جو اگاتا ہے وہ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اگاتا ہے۔ آسمان سے پانی کو نازل کیا، دریاؤں میں پانی چلایا، سمندروں میں پانی چلایا، درخت اگائے، ان میں پھل لگائے۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے انسان کی زیست کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، یہ رب کریم نے سارا بندوبست کیا۔ جہاں زمین کو انسان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنایا، وہاں اللہ نے اس کی زندگی کو گزارنے کے لیے سارا بندوبست بھی کر کے بھیجا۔ ایک تو معیشت یہ جو اسباب اللہ کریم نے پیدا کی ہے نا، ایک معیشت یہ ہے جس کو انسان کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تو محنت کر، مزدوری کر، کمائی کر، کما اور خود بھی کھا، اپنی آل اولاد کو بھی کھلا۔ لیکن جو بنیادی اسباب ہیں وہ سارے رب کریم نے خود پیدا کیے۔ اگر رب کریم یہ سارے اسباب پیدا نہ کرتا، آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے، آپ کماتے بھی جو مرضی کرتے، زمین اناج نہ اگاتی، درخت پھل نہ اگاتے، تو پھر آپ وہ پیسے تو نہیں کھا سکتے تھے۔ تو بنیادی طور پر جو اللہ کریم کہتا ہے کہ اسباب معیشت میں نے پیدا کی ہے، کہ ان اسباب کے بغیر انسان جتنا مرضی مال، آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی اگر ہوں اور اناج دستیاب نہ ہو، زمین اناج اگانا بند کر دے، یا جیسے کہتے ہیں قحط پڑ جاتا ہے
کہ بارشیں وقت پر نہ ہوں، زمین کو سیرابی نہ ملے، تو آپ کی ساری محنت کرنے کے باوجود آپ کو وہاں سے فصل دستیاب نہیں ہوتی یا تھوڑی ہوتی ہے، کھانے والے زیادہ ہوں اور پیدا کم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قحط ہو گیا۔ اور قحط کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دنیا میں دیکھیں کئی علاقے ہیں صومالیہ ٹائپ کے افریقہ میں جہاں پر قحط رہتا ہے، یا یہاں چلا جائیں جنوبی پنجاب کے آخری حصے پر یا سندھ میں جہاں پر پانی نہیں ہے، اور چونکہ بارشیں جب نہیں ہوتی، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے، تو زمین پہ جو پانی پڑا ہوتا ہے جوہڑوں میں، تالابوں میں، وہ خشک ہو جاتا ہے، جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بھی مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو باوجود انسان کماتا ہے، بناتا ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر بنیادی طور پر اللہ کریم جو ہے وہ معیشت کو بند کر دے یا کم کر دے تو انسان کا زندگی کا گزارنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ سارے اسباب معیشت میں نے پیدا کی، کہ یہ انسان کو مانا کرے کماتا تو میں ہوں، محنت تو میں کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام کر محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں تو کما کر لاتا ہوں تو پھر میں بچوں کو کھلاتا ہوں۔ تو یہ آپ کی اللہ کریم نے ذمہ داری تو ضرور لگائی کہ آپ کماتے ہیں، یہ آپ کا ایک حصہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو اللہ کریم نے اسباب پیدا کیے یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے پھل لے کر آنا، زمین میں سے اناج کو اگانا، یہ سبب جو ہے اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ تو اس کو اللہ کریم نے دونوں طرف ریلیٹ کیا، ایک تو اپنی ذات کے ساتھ بھی منسوب کیا، زیادہ اصل جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم پر ہے، معیشت کا دار و مدار، اس کے ساتھ اللہ کریم نے انسان کے اکتساب کو جوڑا کہ انسان جتنی محنت کرے گا، جتنا کمائے گا، اتنا اس کے لیے معیشت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرا بطور ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، اللہ کریم نے کہیں فرمایا کہ معیشت جو ہے جب ہے اللہ کے ذمے ہے، واللہ خیر الرازقین، اور وہ اللہ ہے جو بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ بات ایمان والوں کو یہ بات بابر کرائی جا رہی ہے۔ یہاں تو مطلقاً اللہ نے فرمایا کہ اسباب معیشت میں نے پیدا کی ہے، دیتا تو وہ سب کو ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے رزق پیدا کیا زمین پر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر اسلام نہیں ہے وہاں پر زمین اناج نہیں دیتی، کہ نہیں دیتی۔ اگر کافر بیج بوئے گا تو کیا کافر کو بیج سے وہاں فصل نہیں ملے گی؟ ملتی ہے۔ تو یہ اسباب معیشت اللہ کریم نے سب کے لیے پیدا کی، لیکن ایمان والوں کے لیے ساتھ اس نے یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ حقیقت میں سب سے بہتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اکتساب انسان کی ذمہ داری ضرور ہے کہ بندہ کوشش کرے، لیکن دار و مدار انسان کا اکتساب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہ میں کماؤں گا تو تب میں کھاؤں گا، یا میرے کمانے سے جو ہے وہ میں زندگی کا نظام میں سیدھا کر رہا ہوں، نہ، اسباب اختیار کرنا جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں معیشت کا مالک جو ہے، آسان کرنے والا، معیشت میں اسباب مہیا کرنے والی ذات جو ہے وہ رب کریم سے۔ ابھی دیکھیں نا ہماری بارشیں جو ہیں نہیں ہو رہی اس وقت، یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے، بارشوں کی کمی کی وجہ سے ہزاروں طرح کے مسائل ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں۔ پانی کی قلت ہوگی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ بلوچستان میں چلے جائیں یا سندھ میں چلے جائیں جہاں پر تلک بران کے ساتھ ہے، بارش کے ساتھ جن لوگوں کی زندگی وابستہ ہے، وہاں پر فصلیں بھی تباہ و برباد۔ ابھی آپ نے نئی فصل لگانی ہے، چاول لگانا ہے، تو اگر وقت پر بارش نہ ہوئی تو وہ ساری فصل آپ کی برباد۔ تو یہ یعنی کہ انسان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ اسباب معیشت اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ اگر اللہ کریم نہ ایک سال، صرف ایک سال اللہ کریم کی طرف سے آسمان سے پانی نازل نہ ہو تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، ساری کائنات کا نظام درہم ہو جائے۔ کتنا پانی نکالیں گے ٹیوب ویلوں سے آپ جی؟ تو یہ اللہ حقیقت میں جو ہے معیشت جو جس نے سنبھال رکھی ہے، بنا رکھی ہے، پیدا کر رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ سارا بندوبست کیا، تمہیں توانائیاں بخشی۔ دیکھیں نا سورج، یہ بھی تو اللہ کی ایک توانائی ہے۔ اگر سورج نہ ہو، جب آپ کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے، جو ہم نے ابھی کاٹی فصل گندم جس کو کہتے ہیں، جب پک کر تیار ہوتی ہے تو جب تک سورج نہ چمکے، سورج کی تپش اس کو نہ ملے، آپ بہتر سمجھتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کا، سورج کی تپش نہ ملے تو وہ دانہ پک کر تیار نہیں ہوتا۔
اور وہ کاٹنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر اس پر بارش پڑ جائے کاٹنے سے قبل، اگر شدید بارشیں آ جائیں، تیز ہوا آ جائے، تو وہ پکی پکائی جو فصل ہوتی ہے آپ کی تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بے شک تجھے میں نے یہ کہا کہ تو کام کر، اسباب تلاش کر، لیکن اس بات کو نہ بھولنا کہ معیشت کا تعلق جو ہے وہ میرے فضل اور میرے کرم کے ساتھ ہے، تیرے اکتساب کے ساتھ نہیں ہے۔ اکتساب کرنا تم پر فرض کیا گیا، لاگو کیا گیا، تو تم محنت کر، لیکن اس کو فقط اپنی ذات کے ساتھ مت جوڑ۔ ہم یہاں پر مار کھاتے ہیں آ کر جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی۔ بھائی محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن محنت کے بدلے میں جو انسان کو ملنا ہے وہ رب کریم کی طرف سے ملنا ہے۔ ایک طرح کی زمین ہے، آپ ہل جوتتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کسی کی 15 من نکلتی ہے، کسی کی 20 من نکلتی ہے، کسی کی 25 من نکلتی ہے، تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی اپنی تقسیم ہے، دینے والی ذات ہوا ہے۔ یہ بات اللہ کریم نے فرمائی کہ میں حقیقت میں معیشت کے اسباب پیدا کرنے والا، اسباب پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور پھر فرمایا رب کریم نے قلیل ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ کہ جب میں ان کو نعمت دیتا ہوں، بلکہ یہ تو جمع نعمتوں کی جمع ہے نا، سارا جو کچھ بھی اللہ نے دیا معیشت میں، پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے، پھل بھی ہے، انسان کو زندہ لینے کے لیے جو سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی ہے، جو ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو بندوبست کیا، جملہ اسباب جو ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ اور شکر کہتے ہیں کہ کسی نعمت کو پہچاننا اور اس کا تذکرہ کرنا یا اس کی تعریف کرنا۔ کسی نعمت کو جو آپ پر جو رحمت کی گئی، نعمت کی گئی، کرم کیا گیا، اس کو پہلے پہچان کرنا پیدا، پھر اس کا شکر ادا، اس پر اللہ کیا پہچان پیدا کر کے اس کی تعریف کرنا، اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ کریم کی طرف سے ہم پر نعمتیں ہوتی ہیں اور ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون کون سی نعمتیں ہیں اپنے رب کی جن کو تم جھٹلاؤ گے۔ انسان اگر شمار کرنا شروع کر دیں اللہ کریم کی نعمتوں کا، تو انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا وہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم پر نعمت کی جائے، تم پر فضل کیا جائے، تم پر کرم کیا جائے، تو تمہارا بھی تو حق بنتا ہے کہ شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ الساجدین۔ اور پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ کریم نے پہلے زمین کا ذکر کیا، زمین کے اسباب کا ذکر کیا، اب جس کے لیے زمین کو بنایا، زمین کو سجایا، اسباب پیدا کیے، اس ہستی کا ذکر کیا۔ یہ سارے اسباب بھی میں نے پیدا کیے، اور بندے یاد رکھ کہ تجھے بھی میں نے ہی تخلیق کیا، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، بے شک ہم نے تمہیں، خطاب تو سب ہمیں کیا جا رہا ہے نا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اصل میں حقیقت میں تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کی، ہم ساری نسل آدم علیہ السلام کی ہیں، تو ہم کو بھی اللہ کریم نے پیدا کیا، لیکن ذکر اللہ کریم آدم علیہ السلام کا کر رہا ہے۔ اصل میں جو ہے نا ہماری اصل جس کو کہتے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے آدم چلی، انسان جس سے چلا۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے میں نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، تمہاری زندگی کی کیمیائی حیاتیاتی ابتدا کے ارتقائی جتنے مراحل ہیں ان میں سے گزار کر تمہیں زندگی عطا کی۔ آدم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب ان کو پیدا کیا گیا، جب ان کا بت بنایا گیا نا، بت بنایا گیا، تو 40 سال تک وہ جو بت تھا وہ پڑا رہا، بغیر روح کے پڑا رہا 40 سال تک۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ کریم نے کہا وَنَفَخْتَ فِي رُوحِي،
پھر میں نے جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کر دیں۔ تو 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام کے اس بت میں، جسد میں، تو پھر ان کو زندگی عطا کی گئی۔ اس کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب سارے ارتقائی مراحل پورے ہو جانے کے بعد زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی، اس کو گوندا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر اس کو بنایا گیا، پھر اس کو رکھا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، یہ سارے ارتقائی مراحل جو ہیں، کیمیائی ارتقائی مراحل انسان کے پورے ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے جب مکمل ہو گیا، جب ہم نے اس کو زندہ کر دیا آدم کی شکل میں، تو پھر ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تو اللہ کریم نے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے یہ سارا مضمون بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے جب کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو وہ مضمون ہم بیان کر چکے، لہٰذا اس میں اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے جب حکم دیا تو پھر اس ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور سبب بھی اس کا جو ہے وہ اللہ نے فرمایا جب اس سے پوچھا گیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرت قال ان انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ ارشاد ہوا ہے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو وہاں تکبر تھا ابلیس کا، شیطان کا، جو اس کے آڑے آ گیا، حالانکہ وہ اللہ کا تابع دار تھا، فرما بردار تھا، لاکھوں سال اور ہو سکتا ہے کروڑوں سال اس نے اللہ کی بندگی کی اور ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ اس کے متعلق 2 روایتیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تو راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جن تھا، کیونکہ قرآن کریم میں اس میں آتا ہے کہ وہ جن میں سے تھا۔ اللہ کریم نے اس کو کلیئر کر کے بتایا کہ وہ جن تھا، لیکن بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن یہ نہیں ہے، وہ جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑا مقرب تھا رب کریم کا، اور اس زوم کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ کے بڑے قرب میں رہتا تھا، اس کے تکبر نے اس کو مروا دیا۔ یہ بھول گیا کہ کہنے والی ذات کون سی۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا جب، تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس کا جو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ بیماری تھی جس کو اللہ کریم بتا رہا ہے نا کہ جب حکم میں نے دیا تو وہ جو تکبر کی بیماری تھی نا اس کے اندر، اس نے شیطان کو مروا دیا۔ یہ بات بھول گیا کہ کہنے والا کون ہے، مجھے حکم کون کر رہا ہے، مجھے آرڈر کون کر رہا ہے۔ اس نے اس ذات کو نہ دیکھا کہ کہنے والا مجھ سے بڑا ہے بلکہ سب سے بڑا ہے، اس کو اپنی ذات نظر آئی کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ کریم نے اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہی چیز ہے جو جب انسان کے اندر یہ تکبر آتا ہے نا، جب انسان اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ تکبر جو ہے انسان کو کسی طور پر بھی انسان رہنے نہیں دیتا، اس کے اندر فرعون کی صفت آ جائے گی، نمرود کی صفت آ جائے گی، وہ ابلیس بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں سمجھائی کہ شیطان جو کہ میرا فرما بردار تھا، فقط اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے میری درگاہ سے رد کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ فقط ایک جملے نے اس کی قربت کو ختم کر کے اس کو لعین قرار دے دیا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، بھلے بہتر ہی ہوتا، حالانکہ یہ بھی کیس اس کا کمزور تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی فضیلت آگ سے بدرجہ اتم زیادہ ہے۔ سینکڑوں دلائل ہیں اس پر کہ مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے، لیکن یہ اس بحث میں جائے بغیر جب اس نے یہ تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو اس کے عمل نے اس کی ساری زندگی کی جو تپسیا تھی نا، ساری زندگی کی جو محنت تھی، ساری زندگی کی جو اس کی عبادت تھی، ساری زندگی کی جو فرما برداری تھی، ایک ہی لمحے میں اللہ کریم نے اٹھا کر اس کو لعین لوگوں میں شامل کر دیا، اس پر لعنت فرمائی۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، کہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو
اچھے بھلے انسان کو شیطان کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتی. لہٰذا کبھی بھی کسی سے بھی اپنے آپ کو برتر نہ جانے. بھلے آپ برتر ہوں، اللہ کریم نے آپ کو برتری عطا بھی کی ہو، پھر بھی جو بندہ اپنے تائیں اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا وہی کامیاب ہے. جس کے اندر برتری کا اور میں اچھا ہوں، میں عقل مند ہوں، میں زیادہ سیانا ہوں، جب یہ کیڑا انسان کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو وہاں انسان کی بربادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نا جب ٹہنی پر پھل لگتا ہے تو وہ جھکنا شروع کر دیتی ہے، اور جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنی زیادہ وہ شاخ جھک جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ فطرت ہے کہ جتنا جتنا آپ پر اللہ کا کرم ہوتا چلا جائے، جتنا جتنا اللہ کی نعمتیں آپ پر اترتی چلی جائیں، جتنا جتنا رب کریم آپ کو فضیلت عطا فرمائے، بندگی یہ ہے کہ اس قدر انسان کے اندر انکساری بھی آ جائے، اس قدر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دے. عاجزی جو ہے اس کے اندر آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ تکبر میں آ جائے. تکبر اللہ کریم کے سوا کسی اور کو جچتا نہیں ہے، کہ ذات کائنات ارسما میں فقط ایک ذات ہے جس پر کبریائی جچتی ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم کو تکبر کرنے والا انسان ہو یا جن ہو وہ پسند نہیں ہے. لہٰذا یہ تکبر جو ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے. اور میں تم سے بہتر ہوں، کبھی زندگی میں بھی اس فکرے کو، اس جملے کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ ہونے دیں. کیوں کہ اللہ نے کئی تم سے بہتر پیدا کی ہے، ہر ایک کو ہر ایک پر فضیلت اللہ کریم نے علیحدہ علیحدہ دے رکھی ہے. لہٰذا اس فضیلت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کرم پر اللہ کا شکر ادا. کسی کو شکر اللہ نے شکل اچھی دی، کسی کو اللہ نے عقل اچھی دی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، کسی کے پاس شہرت زیادہ ہے. یہ اس کی تقسیم ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے. بس جس مقام پر بھی رب کریم نے آپ کو رکھا اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور کبھی تکبر کے نزدیک نہ جائیں، تکبر کے نزدیک نہ جائیں. کیونکہ تکبر انسان کو ہلاکت والی وادی میں دھکیل دیتا. فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں. تو اس کا حشر دیکھ لیں، اللہ کریم نے اسے سارے لشکر کے ساتھ اس کو دریائے نیل میں غرق کر دی، اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر نشان بنا کر آج بھی اس کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے تکبر جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں کبھی بھی داخل نہ ہونے دیں. بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ عجز و نیاز مندی کے ساتھ بندہ رہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ملتی جائیں اس قدر اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں، یہی بندگی کا تقاضا ہے. تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.